مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے لاجپال آقا احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام صغیر احتشام برادر اسلام، آج کا ہمارا جو عنوان ہے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی کہ اس ماہ سفر کی 25 تاریخ کو جن کا اس سے مبارک ہوتا ہے، اسی ماہ کی 25 تاریخ کو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کا بھی اس سے مبارک ہوتا ہے، اور حضرت شیخ مجدد علی ثانی علیہ رحمہ کا بھی اس مبارک ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ کے جو بقیہ 2 جمعے باقی ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو ان عظیم شخصیات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور آج اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کی ذات والا صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت ایسی ہے کہ مجھ جیسا ایک کم علم اور تحقیق سے اتنا زیادہ حصہ نہ پانے والا شخص جو ہے وہ ان کی ذات کو وہ خراج نہیں پیش کر سکتا۔ میں جس قدر بھی اپنے خیالات کو بلندی پہ لے کر جاؤں، اعلیٰ حضرت کی شخصیت اس سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے، بلکہ ان کے متعلق تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں چپ رہوں تو سب کچھ ہے تو، اگر میں چپ رہوں تو سب کچھ ہے تو، اور اگر کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ کیونکہ میں تو وہی کہہ سکتا ہوں جہاں تک میری پرواز ہے، میں وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ وہ ہیں۔ اس لیے ان کی ذات کی بارگاہ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ انہوں نے جو ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، اور انہوں نے جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پہ جس قدر وہ اسلام کی حقیقی روح ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ اس قدر ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں کہ ہم جو ہے اس کا بدلہ کسی صورت بھی ان کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام نے اہل سنت علیہ رحمہ 10 شوال 14 جون اور 1272 ہجری کو بریلی یو پی انڈیا کے اندر آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، یعنی آپ کا گھرانہ انتہائی علمی اور تقوی و پرہیزگاری کا مرکز اور ایک اعلیٰ خاندان آپ کا ہے۔ روحانی لحاظ سے بھی آپ بہتر و برتر ہیں، اور علمی لحاظ سے بھی آپ کا خاندان جو ہے وہ ایک جو وہ ایسا عظیم المرتبت خاندان ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل اتر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قدر صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ 14 سال کی عمر میں آپ مروجہ تمام علوم حاصل کر کے 14 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کے پاس کوئی شخص رضاعت کے حوالے سے مسئلہ جو پوچھنے کے لیے آیا کہ رضاعت سمجھتے ہیں کہ دودھ پلانا، 2 سال کی عمر میں بچہ جب اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ تو ماں ہی ہوتی ہے، لیکن جب کسی اپنی ماں کے علاوہ دوسری خاتون کا دودھ پی لے 2 سال کی عمر میں تو وہ بھی اس کی ماں بن جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے 14 سال کی عمر میں جب یہ مسئلہ پوچھا گیا ان کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ سے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آپ اس کا جواب لکھ کے دو۔ تو 14 سال کی عمر میں مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر دودھ کا کوئی قطرہ کان کے ذریعے معدے تک پہنچا دیا جائے یا ناک کے نتنوں کے ذریعے معدے تک پہنچا دیا جائے منہ کے علاوہ، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہو سکتی ہے؟
اس سے وہ جس خاتون کا دودھ بندے کے معدے میں اتارا گیا ہے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، تو آپ نے خوبصورت دلائل کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ فتویٰ جاری فرمایا کہ جس انداز سے بھی کسی خاتون کا دودھ بندے کے معدے میں اتار دیا جائے تو وہ خاتون اس کی ماں بن جاتی ہے۔ تو جب یہ فتویٰ اپنے والد گرامی کو پیش کیا تو انہوں نے اوپر تصدیقی سائن فرما دیے کہ بیٹا تم نے جو مسئلہ بتایا ہے یہ بالکل سچ ہے اور یہ درست ہے۔ تو 14 سال کی عمر میں جو استفتاء کی جو ہے وہ مسند پہ جب بیٹھ جاتے ہیں اور پھر علم و حکمت کے موتی اس انداز کے ساتھ روتے ہیں کہ آپ کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کتاب میں نے اپنے پاس اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کو دکھاؤں، یہ ایک جلد ہے، آپ ذرا اس پہ توجہ فرمائیں، اتنی جو ہے وہ اس کا وزن اچھا بھلا ہے، اور یہ کم از کم یہ تقریباً کوئی 800 صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے جس کا نام العطایا النقویہ فی الفتاوی الرضویہ، 800 صفحات پہ مشتمل یہ جلد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت العلامہ نے 14 سال کی عمر سے لے کر آخر تک جو فتاوی جات آپ لکھتے رہے، علم کے موتی رولتے رہے، تو آج اس سائز کی 32 جلدوں پہ مشتمل یہ ایک کتاب مارکیٹ کے اندر موجود ہے، 32 جلدوں پہ مشتمل۔ تو جن کی ایک کتاب 32 جلدوں پہ مشتمل ہے اور آج مارکیٹ کے اندر چھپ کر وہ منظر عام پہ آ چکی ہے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، درمیانی سائز کی، بڑے سائز کی، آپ نے جو کتابیں لکھی اور ان کی فہرستیں جو وہ چھپ چکی ہیں ان کی تعداد تقریباً 1000 کے مطابق علمائے۔ تو آپ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر علم کا بحر بے کران تھا اور کس قدر یہ علم کا سمندر تھا کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ محقق زمانے کے با ابتذا، محقق زمانے کے با ابتذا، فقیہوں کے سرتاج احمد رضا، بڑے عالم اہل سنت ہیں وہ، بڑے عالم اہل سنت ہیں وہ، دل و جان سے شہدائے ملت ہیں وہ، ان کی تصانیف سے بھی ہے یہ ایام، ان کی تصانیف سے بھی ہے یہ ایام، مجلس قدس کی خوبیاں۔ اگر ان کی عظمت، ان کی علمی جلالت اور ان کی علمی صلاحیتیں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کی کتابوں کو دیکھ لو۔ اور اس قدر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو کتابیں ہیں ان کا نام پڑھنے کے لیے بھی بندے کو عالم ہونا چاہیے۔ نام کے اندر اتنی کشش ہے، اتنی اٹریکشن ہے، اور اس قدر جو وہ نام کے اندر حسن ہے اور علمیت ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اس نام کو پڑھنے کے لیے بھی اس کے لیے ایک خاص جو ہے وہ مطالعہ چاہیے۔ تو یہ آپ نے 1000 کے لگ بھگ جو ہے وہ کتابیں لکھی جو آپ کی فقاہت، آپ کی ثقافت، آپ کی حدیث اور آپ کے فن پہ جو ہے وہ علوم و فنون پہ دلالت کرنے والی ہیں۔ فقیہوں کے سرتاج، یعنی آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ آپ فقہاء کے سرتاج ہیں۔ فقاہت کے جو علم کے موتی آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ ایک شہنشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علم کے لیے سب سے اہم چیز جو چاہیے کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی محدث، مفسر اور کسی بھی محقق کے لیے جو علم جو ہے وہ چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو قرآن پاک کے علوم پہ کامل دسترس ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ہی علوم و فنون کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ کائنات کے سارے علم کتاب رحمت کے اندر رکھے گئے۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات کی ہر خشکی اور تری کا علم اگر تلاش کرنا چاہو تو تمہیں قرآن میں مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی کوئی رسی اور نکیل گم ہو جائے تو فرمایا میں اس نکیل کو تمہیں قرآن سے تلاش کر کے دے دوں گا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے تمہارے سامنے اونٹوں کو بھر سکتا ہوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ کر۔ باقی قرآن تو 114 صورتیں ہیں، باقی 113 رہ جائیں گی، وہ تو ورا ورا ہیں۔ میں فقط ایک فاتحہ کی تفسیر سے اتنے جو اس کی جو کتب بن جائیں گے، اونٹ جب ان کو اٹھا کے لے کر چلیں۔ تو علوم و فنون کا مرکز قرآن ہے۔ جتنا کوئی قرآن کے علم کو حاصل کر لے گا اس قدر ہی وہ بڑا محقق ہوگا، اس قدر ہی وہ بڑا جو ہے وہ فقیہ ہوگا، چونکہ قرآن کے متعلق اور بھی علوم چاہیے۔
قرآن کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی گہرائی میں جانے کے لیے سب سے پہلے علم لغت کا آنا بڑا لازمی ہے کہ بندے کو عربی لغت کا پتہ ہو کہ یہ کیا ہے، اس کے جو بنیادی اس کی چیزیں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علم صرف آ جاتی ہے، علم نحو ہے، علم بلاغت ہے اور علم ادب ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے مزید جو علوم و فنون جو اس سے اخذ کیے جاتے ہیں، علم اصول فقہ ہے، علم فقہ ہے اور علم اصول تفسیر ہے۔ تو یہ مختلف ناسخ و منسوخ کا علم، قرآن مجید کے اسلوب کا علم، یہ ایسے علوم ہیں جو تفسیر کے علاوہ ہے کہ جب ہم ان کو حاصل کریں تو پھر ہم قرآن پاک کی تفسیر کی جانب آ سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات کے اندر یہ علم جو ہے وہ تمام کے تمام ایک مرکز کے طور پہ آپ کی ذات کے اندر یہ علوم و فنون جو وہ پائے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ان علوم کے ساتھ ساتھ آپ کی سینہ کو جس قدر وسعتیں دی تھی، وہ یہ خاص طور پہ جو میں آپ کی جان توجہ کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس دور میں آپ تشریف لائے یہ 18ویں صدی کا زمانہ تھا، اور 19ویں صدی کے اوائل میں آپ کا جو ہے وہ 1900 کے اندر 1921 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر انگریز ہمارے بر صغیر پاک و ہند پہ مسلط ہو چکا ہے، اور انگریز نے یہ جو حکومت تھی، اقتدار، یہ مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس کو بڑا ڈر تھا کہ یہ دوبارہ اکٹھے ہو کر کہیں میرے اوپر حملہ نہ کرتے اور قابض نہ ہو جائیں بر صغیر پاک و ہند پہ۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا نا کہ ان کے اندر اصل چیز کیا ہے، جو ان کی روح ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز ان کے ذہن میں آئی کہ یہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، اپنے نبی کے نام پر یہ فدا ہو جاتے ہیں اور اپنے نبی کے نام پر یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس نے پھر طریقہ اختیار کیا کہ وہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ان کے سینوں سے عشق رسول نکال لیا جائے، ان کے سینے جو ہے وہ محبت رسول سے خالی کر دیے جائیں، تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے انگریز کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا، جو اس کی سازش تھی، علامہ اقبال کے اشعار آج بھی ان کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے سینے سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو اس نے کہا کہ اس کے اندر جو روح محمد ہے، محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو محبت اور عشق ہے، یہ ان سے نکال دو، پھر یہ کھوکھلے ہو جائیں، پھر ان کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں رہے گا، پھر تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے کئی جو ہے وہ پجاری دولت کے ابن الوقت لوگ ان کو خریدا گیا، علماء بھی پیدا کیے گئے، اور آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص، حضور کے علم پہ باتیں کی گئی کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا معاذ اللہ، اور اسی طریقہ سے حضور کی عظمتوں پہ باتیں کی گئی کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس طرح کی عبارات اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عبارات لکھی گئی باقاعدہ، کیوں لکھی گئی؟ تاکہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی عظمت جو جمی ہوئی ہے اس کو نکال دیا جائے، اور آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کیا گیا، معاذ اللہ وہ مر کے قبر میں مٹی ہو گئے، اس طرح کی عبارات لکھی گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے قرآن مجید فرقان حمید سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاندانی اور آقا کی اسلام کی جو نگاہ فیض تھی، مجددانہ بصیرت آپ کو دی گئی تھی، اس کے تحت آپ نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا، اور آپ نے ڈٹ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہمارے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے رسول اللہ کی جو محبت تھی، حضور کا جو پیار تھا، اس کو بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ اجاگر کیا۔ تو قرآن مجید کا جو آپ نے جو علوم و فنون تھے اس کو آپ نے اپنے ترجمے کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا، جو کان سلیمان آج ہماری مساجد کے اندر موجود ہے۔ یہ بظاہر قرآن پاک کا ترجمہ ہے، لیکن اردو زبان میں محدثین فقہا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ قرآن کی روح بیان کر کے رکھ دی،
قرآن کی روح ہمارے سامنے رکھی، باب محاورہ ترجمہ ہے جس میں شان الوہیت کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کا بھی احترام کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے شروع سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آپ اردو تراجم کھول کے دیکھیں، آپ کو عام جو مفسرین ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا قرآن پاک کا، وہ آپ کو یوں ترجمہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے، شروع اللہ کے نام سے۔ کوئی بھی آپ ترجمہ اردو کا اٹھا لیں، اس کے اندر تقریباً آپ کو 20 تراجم موجود ہوں، لیکن آپ نے جب ترجمہ کیا تھا تو 2-3 ترجمے اس وقت اردو کے موجود تھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ترجمے لکھے گئے، لیکن آپ کا ترجمہ اتنا باکمال ہے کہ اس کا کوئی ہم مثل ترجمہ نظر نہیں آتا۔ سب نے یہ ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے، تو آپ کی نگاہ بصیرت اور نگاہ فقاہت جب بسم اللہ کے ترجمے پہ آئے تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ شروع اللہ کے نام سے، آپ نے فرمایا اگر شروع اللہ، میں کام شروع کر رہا ہوں تو جب کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے تو یہ پھر اللہ کے نام سے شروع تو نہ ہوا، یہ تو شروع سے شروع ہوا، یہ تو شروع سے شروع ہوا۔ تو آپ نے اس کا ترجمہ یہ کیا اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ تو یعنی آپ نے اس انداز کے ساتھ بسم اللہ کا جب ترجمہ کیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کوئی عام ترجمہ نہیں، یہ کسی مرد کلندر کا ترجمہ، یہ کسی مرد فقیہ اور مرد محدث کا ترجمہ ہے اور مرد محقق کا ترجمہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کا صحیح مفہوم جو وہ ہمارے سامنے رکھا۔ اسی طریقہ سے قرآن پاک کے اندر کئی مقام بڑے نازک مقامات ہیں جہاں ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ مثلا شروع میں پہلے پارے کے اندر ایک مقام آتا ہے جس میں یہ آیت کریمہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اب اس کا ترجمہ یستہزئ استہزاء کہتے ہیں مذاق کرنے، تو مذاق کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو حقیر جاننا، اگلے کو کم تر سمجھنا۔ اب یہ ان کے عمل، کفار کے عمل کے بدلے میں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب یہ لفظ منسوخ کیا گیا ہے کہ کفار مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب منافقین کافروں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے بھی ہم تو آپ کے ساتھ، جب مسلمانوں کے پاس آتے جی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کافر کہتے یار ابھی تو ان کے پاس سے ہو کے آئے ہو، اب ہمارے پاس آ گئے، کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو آگے کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو مانتے نہیں، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ آگے اللہ یستہزئ بہم، اس کے مقابلے میں اب اگر آپ علم کے ساتھ ذوق رکھ کر اس بات کو سمجھیں گے تو بات آپ کے سینے میں اترے۔ اب لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، اور جب مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا تو کہنے لگے کہ اللہ ان سے مذاق فرماتا ہے۔ اب اللہ کی شان کے لائق تو نہیں ہے کہ اللہ کسی سے مذاق کرے، اللہ اکبر۔ تو اب اٹھا لیں مترجمین کے ترجمے، انہوں نے یہی لکھا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب اس مقام پہ آئے تو آپ نے اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا کہ اللہ کی شان کا جھنڈا بلند کر دیا۔ فرماتے اللہ یستہزئ بہم، فرمایا اللہ اپنی شان کے لائق جیسے کہ اس کی شان ہے ان سے استہزاء فرماتا ہے، ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے اس مذاق کی تدبیر فرما کر کے اللہ ان کو پست کر دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے مذاق فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کی روح آپ نے بیان کی، اس سے آگے ذرا چلیں، سورہ آل عمران کے اندر ایک مقام آتا ہے جس میں یہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ جو یہودی تھے نا، انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ وہ بندہ جس نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، چنانچہ انہوں نے اس کو ہی قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ماکروا، انہوں نے مکر کیا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ کس حوالے سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے حوالے سے۔ وہ ماکروا، انہوں نے مکر کیا۔ اب
اب یہ لفظ تو ظاہر ہوئی ہے وما کر اللہ نے بھی ان سے مکر کیا، لیکن یہ ترجمہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ والا کسی سے مکر کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ لفظ ہے کہ جو اللہ کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت وہ گھٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب اس مقام پہ آئے تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا اور ہم جیسے کمزور ایمانوں کو اللہ کی عظمت سمجھا دی کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ لوگوں نے کہا انہوں نے مکر کیا، یہودیوں نے مکر کیا، سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ لیکن اعلیٰ کا ترجمہ سنیے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، خود آپ اس کو جائزہ لے سکتے ہیں۔ اعلیٰ علیہ الرحمہ نے ترجمہ کیا انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب خفیہ تدبیر کرنا یہ وہی چیز ہے جو کہ بندہ کوئی بھی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن آپ نے ترجمہ ایسا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے بہت سارے مقامات ایسے ہیں، آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں ڈالی۔ وہ انگریز چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کھینچ لی جائے اور ان کو دلوں سے کھوکھلا کر دیا جائے، ان کو اندر سے ختم کر دیا جائے، اور کچھ ایسے لوگ اس نے پیدا کر لیے کہ جو آگے حضور کی عظمت کے متعلق بات کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے ترجمے میں بھی عشق رسول کے چشمے کھول کے رکھ دیے اور اپنی گفتگو میں بھی عشق رسول بیان کیا، اور قرآن کی ہر آیت سے رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی شان بیان کر کے ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے بھر دیا۔ ویسے آپ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، مثلا پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اسی طریقہ سے آگے چل کے سورہ اعراف کے شروع میں آتا ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا کسی کو علم نہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، لیکن جس کا جتنا قرب رسول اللہ کے سینے سے ہو جاتا ہے اللہ اس کو بھی ان حروف کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ والا حضرت نے سارا ترجمہ کیا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا۔ آپ کے ایمان کو تھوڑی سی تازگی دینے کے لیے میں صرف ایک مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ ترجمہ کرتے جا رہے ہیں، آپ جب پہنچے نا سورہ مریم پہ، تو سورہ مریم کے شروع میں بھی حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات۔ تو حضور کے سینہ نور کے گنجینہ سے اللہ نے آپ کو جو علم دیا، تو آپ نے سورہ مریم کے یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ ایک شعر کے اندر پیش کیا ہے کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے۔ تو بعض اور کے سن لیجئے گا، آپ فرماتے ہیں کاف کے سو، کاف سے مراد حضور کی پیاری زلفیں ہیں، کاف سے مراد کیا ہے؟ حضور کی پیاری زلفیں، ہا تہن، اور ہا سے مراد حضور کا یہ منہ پاک ہے، یا ابرو، اور یا جو ہے اس سے آقا کی مسلام کے یہ ابرو مبارک مراد ہے، اور اس کے بعد سواد آ جاتا ہے، کاف کے سو ہا تہن یا ابرو، آنکھیں عین سواد، عین سواد سے مراد حضور کی آنکھیں ہیں، مبارک آنکھیں۔ اب سن لیجئے، کاف گیسو ہاتھن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہاتھن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا۔ تو فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد میں اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کا حسن بیان فرمایا۔ اب بھلا اس انداز سے جب قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس انداز سے لوگوں کے سامنے قرآن کا مفہوم رکھا جائے گا تو پھر دل عشق رسول سے آباد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بس میرے امام نے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیا، علم سے بھر دیا، تعظیم سے بھر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور حضور کی محبت سے آپ نے حضور کے احترام سے لوگوں کے دلوں کو بھرا۔ ایک وہ بات میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، پہلے بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے
جو خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے رکھی. کائنات میں ہر چیز حضور سے پیار کرتی ہے. ہم انسان حضور سے پیار کرتے ہیں، جانور حضور سے پیار کرتے ہیں، حیوانات، نباتات، پتھر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آمنہ کے لال سے پیار نہیں کرتی، ہر شے پیار کرتی. ایک مرتبہ آقا کی صلوات والسلام ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، غالباً کسی غزوے سے واپس پلٹے تھے، تو حضور نے ایک جگہ پہ لیٹ کر آرام فرمایا. حضور کے پاس حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، یہ حضور کے پاس جو ہے وہ حاضر تھے. آقا کی صلوات آرام فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک درخت جو تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا تھا، اس نے حرکت کی، اور حرکت کر کے اس نے اپنی جڑیں زمین سے نکال کر کے وہ اپنے پاؤں کے بغیر ہی اپنے تنے پر چلتا ہوا حضور کے پاس آیا اور چل کر جھکا. حضور آرام فرما رہے ہیں اور جھک کے پھر واپس جا کے وہیں پہ جا کے لگ گئے. حضرت مرہ بن یعلا یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جب حضور بیدار ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا یہ درخت آیا تھا اور اس انداز کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے اور پھر واپس چلا گیا. کیونکہ صحابی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ آرام بھی فرما رہے ہوں تو ہر غلام کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں، اس لیے پوچھا. ورنہ یہ سوچتے کہ حضور تو سو رہے تھے، حضور کو کیا پتا. اللہ اکبر. کیونکہ حضور سے سنا ہوا تھا نا، تنام عینایا ولا ینام قلبی صحابہ، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدار رہتا ہے. اس لیے کہ آقا یہ درخت آیا تھا، آ کے چلا گیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی میں تو سو رہا تھا، جاگ تو تو رہا تھا، تو بتا وہ کیا لینے آیا تھا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. بلکہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا حاذی شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علیہ، یہ درخت ہے پتہ نہیں کب سے میرے پیار میں تڑپ رہا تھا، کب سے میری محبت میں مچل رہا تھا. آج میں اس کے قریب آیا تو اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، مولا تیرا اور میرا محبوب قریب آیا ہے، مجھے اجازت دینا میں اس کی بارگاہ میں سلام کر کے آؤں. تو اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی اور اللہ نے اس کو اجازت دے دی. اے میرے صحابی، یہ درخت جیسے تو میرا محب ہے، یہ درخت بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، تو یہ میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے آیا ہے، میری بارگاہ میں سلام کہنے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر. اب یہ ایک واقعہ ہے. انڈیا کے ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے طاہر. انہوں نے جب اس طرح کے واقعات پڑھے نا تو انہوں نے یہ جھکنے والے درختوں کا منظر پیش کیا. وہ کہتے ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے. وہ شاعر کہنے لگا کہ یہ جو درخت آ کے حضور کی بارگاہ میں جھک رہا ہے نا، یہ درخت نہیں ہے، تم اس کو درخت سمجھ رہے ہو، یہ درخت نہیں ہے، پھر کیا ہے. وہ شاعر کہنے لگا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. یہ تو مجنو ہیں بارگاہ رسالت کے، جو یہاں آ کے حضور کی محبت میں کھڑے ہیں. تو لوگوں نے اس کو داد بھی دی، بھی تو نے تو کمال کر دی. کیا شعر لکھا ہے کہ تو نے درختوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ درخت نہیں ہے، تو حضور سے پیار کرنے والی وہ جنس کی چیزیں ہیں. جب اس نے یہ شعر کہا اور یہ شعر جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تک پہنچا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، تو آپ نے اس شاعر کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ تو نے شعر تو بڑا اچھا کہا ہے، لیکن اس کا پہلا مصرع شان نبوت کے لائق ہے اور دوسرا مصرع شان نبوت کے خلاف ہے. تو نے یہاں کے عاشقوں کو مجنو کہہ دیا ہے اور خیمہ محبوب کو تو نے لیلا کہہ دیا ہے. کہاں تیرے مجنو اور کہاں تیری لیلا ہے، اور کہاں دربار امام الانبیاء. اگر شعر کہنا ہے تو پہلا مصرع تیرا ہوگا اور دوسرا مصرع میرا ہوگا، پھر بات بنے گی. تو آپ نے اس کا دوسرا مصرع چینج کر کے فرمایا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. کہا یہ تو محبوب کا دربار، یہ کہاں تیری لیلا، یہ تو اللہ کا عرش معلا ہے محبوب کا دربار. اور یہاں کے جو عاشق ہیں، یہاں کے جو محب ہیں، یہ تو اللہ کی قدسی مخلوقات ہیں. اس طریقہ سے آپ نے لوگوں کو آقا کریم اسلام کا ادب سکھایا، حضور کی محبت. تو قرآن پاک کا ترجمہ ہو، کتابیں ہوں آپ کی، فتاوی رضویہ دیکھ لیں، العطایہ النبویہ، جس کا نام ہی آپ نے یہ رکھا کہ یہ نبی کی عطاؤں کا صدقہ ہے. لوگوں نے کہا نا کہ آقا کی صلوات والسلام
وہ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا یہ 32 جلدوں پہ مشتمل میری جو کتاب ہے نا، یہ رسول اللہ کی عطاؤں کا صدقہ ہے. اس کا نام ہی آپ نے کوئی رکھا العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. میں پہلے بھی دکھا رہا تھا کہ آپ فقیہوں کے سرتاج ہیں کہ یہ جو میرے پاس 800 صفحات پہ مشتمل یہ جو کتاب ہے، یہ 800 صفحات پہ مشتمل ہے. اب اس کی 32 جلدیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. تو جس امام کی ایک کتاب کا یہ عالم ہے اور بھی اس کے اندر سینکڑوں آیات، سینکڑوں حدیث، ہزاروں آپ نے جو وہ علم کے موتی بکھیرے ہیں، تو باقی جو ہزار آپ نے کتابیں لکھی ہیں ان علم کے موتیوں کا علم کیا ہوگا. اس لیے اپنے امام کو سمجھیں. وہ صرف اور صرف ایک شناخہ نہیں تھے، بلکہ وہ بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، جنہوں نے ہمارے پر علمی اتنے احسانات کیے ہیں کہ قیامت تک امت جو ہے وہ ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی. ہمیں یہ چاہیے کہ انہوں نے جو ہمیں فکر دی ہے، جو ہمیں انداز کیا ہے اسلام کو سمجھنے کا، اس کو ہم اختیار کریں. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو ہمیں فکر دی ہے اس کے اوپر کاربند ہونے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی تعلیمات سے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.